کار کے ہارن کی آواز سنتے ہی عروج کمرے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھول کر جیسے ہی عدنان اور اس کے ساتھ کھڑے نوجوان کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً دروازہ نہ پکڑ لیا ہوتا تو یقیناً وہ بہت ہی آگے بھاگ کر گر جاتی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ جہانگیر، تمہاری بھابھی تو تمہارے استقبال کے لیے پہلے سے دروازے پر موجود ہے، عدنان مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے کہا۔ جہانگیر کے چہرے پر خوف سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ السلام علیکم، بھابھی، جہانگیر کی نئی شگفتہ لہجے میں کہا وعلیکم السلام، عروج کے منہ سے بڑی مشکل سے نکلا۔ پھر وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ عدنان جہانگیر کو اندر لے کر آیا۔ عروج جہانگیر کو اپنے ساتھ گھر میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یہاں تک آ جائے گا۔ عروج، ان سے ملو، یہ عدنان ہے، اور یہ کہا یہ میرا بچپن کا دوست جہانگیر ہے۔ موصوف پچھلے 2 دن سے اس شہر میں آیا ہوا ہے اور ہوٹل میں ہی رہ رہے ہیں۔ پھر وہاں جہانگیر سے بولا، جہانگیر تم منہ ہاتھ دھو لو، کھانا تیار ہے۔ تمہاری بھابھی کھانا بہت ہی اچھا بناتی ہے، کھاؤ گے تو انگلیاں چاٹتے ہی رہ جاؤ گے۔ واقعی، جہانگیر نے کہا۔ اوکے، میں ابھی منہ ہاتھ دھو کر آیا۔ جہانگیر باتھ روم میں گھس گیا جبکہ روز کھانے لگانے کے لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عدنان نے اس کی شادی کو ابھی 4 مہینے ہی ہوئے تھے۔ عدنان ایک اچھا، انتہا خوش مزاج اور عروج سے بے حد محبت کرنے والا انسان تھا۔ عدنان ایک فوٹوگرافر تھا، اس کا اپنا بزنس تھا اور عدنان روز اس کے ساتھ آسودہ حال زندگی گزار رہی تھی۔ عدنان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے کمرے میں فلیٹ میں رہتے تھے۔ عدنان ایک قبول صورت نوجوان تھا۔ اس میں ایسی کوئی کشش نہیں تھی کہ لڑکیاں اس کی طرف دیکھتی، مگر وہ عروج کو بہت ہی پسند تھا۔ عروج کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ اس کے والد صاحب نے بنانے والی فیکٹری ملازم تھے۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور جہانگیر کو دیکھ کر اس کو چونکن کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہانگیر کو جانتی تھی۔ جہانگیر اسی کے محلے میں رہتا تھا۔ وہ اس وقت BA کی طالبہ تھی جب اس نے جہانگیر کو دیکھا۔ وہ جب بھی کالج جانے کے لیے گھر سے نکلتی تو جہانگیر دوسری گلی میں موجود ہوتا۔ پھر ایک دن اس نے عروج کو خط لکھ دیا جس میں جہانگیر نے اظہار محبت کیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ عروج بھی جہانگیر کو خط لکھنے لگی۔ جہانگیر نے عروج کے لیے اپنا رشتہ بھیجا تھا مگر عروج کے والدین نے انکار کر دیا تھا کیونکہ جہانگیر ایک آوارہ اور بدمعاش نوجوان تھا۔ اس نے اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا۔ وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ عروج نے دبے دبے انداز میں احتجاج بھی کیا مگر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر وہ بھی دن آ گیا جب عروج کی عدنان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ عروج کے لیے رشتے تو بہت آئے تھے اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سبھی اونچے اور متعدد گھرانوں سے رشتے تھے۔ جو رشتہ عروج کے والد کو پسند آیا تھا وہ عدنان کا تھا۔ عروج جہانگیر کو بھول کر اپنے پتی عدنان کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ اسے خود پر ناز بھی تھا کہ وہ ایک بہت ہی اچھے آدمی کی بیوی تھی اور پتی بھی اسے ایسا ہی ملا تھا جو اسے بہت ہی چاہتا تھا۔ عروج خواب زندگی میں مگن تھی لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی طوفان میں گر گئی ہو کیونکہ جہانگیر کا یہاں آنا کسی بھی لحاظ میں ٹھیک نہیں تھا۔ شادی کے بعد عروج اپنے پتی عدنان کے ساتھ فیصل آباد سے لاہور آ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جہانگیر نے عدنان سے کہا، یار عدنان، واقعی بھابھی نے تو کھانا بہت ہی مزے کا بنایا ہے۔ تم خوش نصیب ہو یار جو تمہیں اتنے مزے کا کھانا کھانے کو ملتا ہے۔ ہاں واقعی، عدنان نے ستاشی نظروں سے عروج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عروج کے چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد عروج برتن سمیٹنے لگی اور برتن سمیٹنے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو عدنان نے پوچھا، عروج کہاں جا رہی ہو؟ ارے بیٹھو نا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ عروج نے جواب دیا، خیریت تو ہے نا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر عروج اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری صبح جب عدنان اپنے دفتر چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد جہانگیر اس کے کمرے میں آ گیا۔ تم؟ عروج غصے سے بولی، تمہیں میرے کمرے میں آنے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ عروج، فکر مت کرو، عدنان دفتر جا چکا ہے۔ پھر تم کس لیے آئے ہو؟ جہانگیر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں تمہیں شادی کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تم تو مجھے بھول چکی ہو عروج، لیکن میں تمہیں نہیں بھول سکا اور میں آج بھی تمہارے فراق میں جل رہا ہوں۔ عروج کے حسین چہرے پر غصے سے تاثر جا رہے تھے اور وہ غصے سے بولی، بکواس مت کرو اور میرے کمرے سے نکل جاؤ۔
ورنہ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जहांगीर ने कह लगाते हुए कहा कि तुम्हें वे अपने प्यार भरे खुदों से याद होंगे जो तुमने कॉलेज के ज़माने में मुझे लिखे थे। क्या मतलब? उरूज लर्जी लहजे में बोली। उसका दिमाग सोने होने लगा था, दिल की धड़कनें बेताब होने लगी थी। अनजाने संदेश उसके दिल में कसमसा आने लगे थे। अगर वे खत तुम्हारे पति अदनान के हवाले कर दूँ तो जानती हो क्या होगा? वे इससे जायजा लहजे में बोला। उरूज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका जिस्म सुन गया। एक सर्द सी लहर उसके पूरे वजूद में समट गई थी, जिससे उसकी परेशानी बहुत ही हो गई थी। तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गए हो? उरूज, अगर तुम चाहती हो कि वो खत अदनान के हवाले ना करूं तो तुम मुझे हर महीने 10,000 देती रहो। क्या 10,000? उरूज सिर पीट कर बैठ गई। मगर मेरे लिए तो ये नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? तुम्हारा पति बहुत ही अमीर है। तुम हर महीने आसानी से इसे 10,000 दे सकती हो। जहांगीर, मेरा पति इंतहा बहुत ही शरीफ आदमी है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, तो फिर ये खत जल्द ही अदनान के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर उरूज का दिल दहल गया। उसने धीरे से कहा, वे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जहांगीर, ज्यादा जज्बाती मत हो। उरूज जहांगीर उठते हुए बोला, तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर अपने फैसले पे से मुझे आगाह करना। उरूज ने कोई जवाब नहीं दिया। जहांगीर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उरूज के कमरे से निकल गया। उरूज के जिस्म पर हल्का हल्का लरस तारी था। वे मदहोश हो रही थी। उसे ये कलक था कि कहीं जहांगीर उसके लिए लिखे हुए खत अदनान के हवाले न कर दे। वे सोच ही रही थी कि वह अपनी पूरा सारी जिंदगी को कैसे बचाएगी। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो खुदकुशी का या तो जहांगीर को कत्ल कर दे। लेकिन दोनों काम उसके लिए आसान नहीं थे। वह उस मनहूस लम्हे को कोस रही थी जब उसकी मुलाकात जहांगीर से हुई थी। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने जहांगीर को खत के जवाब क्यों दिए थे, और उसे क्या मालूम था कि जहांगीर इस कदर घटिया इंसान निकलेगा कि उसे ब्लैकमेल करने पर तुल जाएगा। उरूज को क्या मालूम था कि जहांगीर अदनान का दोस्त होगा। ये बात तो उस दिन उस पर आई थी जब जहांगीर उनके घर आया था। 2 दिन हो गए थे जहांगीर उनके घर ठहरा हुआ था। वे यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अदनान ने भी महसूस किया था कि उरूज कुछ परेशान और खोई हुई सी है। वह हैरान था कि उरूज को एकदम से क्या हो गया है। 1-2 बार अदनान ने उरूज से पूछने की भी कोशिश की थी, मगर उरूज हर बार टाल देती थी। उस दिन जहांगीर किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, इसलिए दफ्तर से आते ही अदनान ने उरूज से मोहब्बत से पूछा, उरूज, तुमसे एक बात पूछनी है। अदनान ने कहा, जी कहिए, क्या पूछना है? उरूज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अदनान ने कहा, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? आप हैरानी से बोली। उरूज हैरानी से बोली, इसलिए कि मैं गुजरता 2 दिन से तुम्हें परेशान देख रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई फिक्र लहक हो गई हो। तुम बैठे बैठे कहीं खो जाती हो। मुझसे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जा रही। आखिर क्या बात है जिसने तुम्हें इस कदर परेशान कर रखा है? कुछ भी नहीं। उरूज ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी। शायद आपको वहम हो गया है। तुम्हारा ये जवाब मेरे लिए वैसे इत्मीनान नहीं है। अदनान ने कहा, बताओ क्या हुआ है? दरअसल मुझे बाबा की बहुत ही याद आ रही है और उनसे बहाना बनाया था, तो फिर उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अदनान ने मुस्तकबिल सांप की तरह अपने बिस्तर पर लौट रहा था और उसे उरूज पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने उरूज से खुद खत के बदले हर महीने 10,000 की बात की थी, मगर उरूज ने उसका मुताबला मानने से इनकार कर दिया था। अब उसके पास कोई और चारा यही था कि वह उरूज के लिखे हुए खत अदनान के हवाले कर दे। मगर उसका कुछ भी फायदा नहीं था, क्योंकि वह उसे खुदकुशी की धमकी दे चुकी थी और अपनी उस धमकी पर अमल भी कर सकती थी। मगर जहांगीर ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उरूज की खुदकुशी करने की वजह से वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था। उसका मकसद कुछ और था। शाम की चाय पीने के दौरान अदनान से जहांगीर ने कहा, जहांगीर, मैं कल इस्लामाबाद फोटोग्राफी के लिए जा रहा हूँ, तुम भी चलो। क्या भाभी नहीं जा रही है? उसने इस्तफामिया अंदाज में पूछा था। वे भी जा रही है? और अदनान ने उरूज की तरफ देखते हुए
کہا پھر تو میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کی تفریح میں خلل کروں۔ یار ایسی کوئی بات نہیں، عدنان نے ہنس کر کہا۔ پھر اس نے عروج کی طرف دیکھا۔ تم کہو نا جہانگیر سے یہ بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد چلے، تمہاری بات ضرور مانے گا۔ عدنان نے کہا تھا۔ عروج گھبرا گئی، اس کی زبان گونگی ہو گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ اوکے، اب انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہانگیر نے ہتھیار ڈال دیے۔ اگلے ہی لمحے عدنان نے ایک بھرپور گہق لگایا اور اسے بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا، اس لیے وہ اپنے اٹھ کر وہاں سے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ اسے جہانگیر کے ساتھ اسلام آباد جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر وہ اپنے پتی کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ تو جہانگیر سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسرے دن وہ دونوں اسلام آباد چلے گئے۔ عدنان نے اسلام آباد میں فوٹوگرافی کرنی تھی۔ اسلام آباد میں ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور اس نے ایکس بندی کے دوران تصویریں بنانی تھی۔ اسے بہت ہی معقول معاوضہ ملنا تھا۔ مختلف رسائی والے بھی اسے ماڈلنگ کے دوران تصور بنوانے کے لیے رابطہ کرتے رہتے تھے۔ اس کی مانگ بہت تھی کیونکہ وہ فوٹوگرافی بہت ہی اچھی کرتا تھا۔ اسلام آباد میں بھی عدنان کا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ وہ جب بھی اسلام آباد آتا تو اسی فلیٹ میں ٹہلتا تھا۔ جہانگیر کا ان کے ساتھ ہونا عروج کو بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے تفریح کے لیے جاتے جہانگیر ان کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ انہیں اسلام آباد آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے، ابھی عدنان کا کام شروع نہیں ہوا تھا۔ پھر جب عدنان کا کام شروع ہوا تو جہانگیر عدنان کے ساتھ ہی ہوتا۔ وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں جو منصوبہ پرورش آ رہا تھا اس کے مطابق اس کا جاننے کے ساتھ عدنان کے ساتھ ہر لمحہ ہونا ضروری تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ موقع ملتے ہی وہ اپنے پلان پر عمل کر دے گا۔ انہیں اسلام آباد آئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی گزر چکا تھا۔ فلم کی شوٹنگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ عدنان اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس دن دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ تینوں سیر کے لیے پہاڑی مقام کی طرف نکل پڑے۔ مسلسل 2 گھنٹے وہ پہاڑی علاقے میں گھومتے رہے۔ آسمان پر بادل چھائے تھے۔ بلند والا پہاڑ انتہائی خوبصورت اور قدرت کا حسین شاہکار لگ رہے تھے۔ عدنان نے چند ایک مناظر اپنے کیمرے میں قید کر لیے تھے۔ چلتے چلتے عروج بہت ہی تھک گئی تھی، اس لیے وہ نڈال ہو کر نیچے بیٹھ گئی۔ عدنان اس کے قریب آیا اور وہ کہنے لگی کہ عدنان میں بہت ہی تھک چکی ہوں۔ عروج نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور مجھے مزید چلا نہیں جا رہا، بس تھوڑے سے قدرتی منظر کیمرے میں قید کرنے ہیں۔ عدنان نے کہا تھا۔ پلیز عدنان، آپ تصویریں بنا لیں، عروج اجازت سے بولی۔ میں یہاں پر بیٹھی ہوں۔ اوکے، کہیں نہیں جانا۔ پھر اور جہانگیر دونوں ہمارا کرد جوان نے وہ منظر کیمرے میں قید کرنے لگے۔ تصویریں بناتے بناتے وہ دونوں بہت ہی دور نکل گئے تھے۔ جہانگیر، دیکھو کتنی حسین اور دلکش جگہ ہے، عدنان نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں ذرا اس جگہ کی تصویر بنا لوں۔ پھر عدنان تصویر بنانے لگا۔ جس جگہ عدنان کھڑا تھا اس سے آگے بہت ہی گہری کھائی تھی جس میں سنگلا چٹانیں منہ کھولے کھڑے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب جہانگیر اس والے پلان میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اچانک جہانگیر نے عدنان کو کھائی میں دھکا دے دیا۔ عدنان چیختا ہوا اس گہری کھائی میں گرتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی چیخیں بہت ہی دور جا رہی تھی۔ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عدنان کو قتل کرنے کے بعد وہ عروج سے شادی کر کے اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ عدنان کی موت کے بعد ساری دولت کی وارث سروجی تھی، ساری دولت کی مالکن عروج تھی۔ وہ واپس پلٹا اور اس طرف دوڑنے لگا جس طرف عروج بیٹھی ہوئی تھی۔ عروج کو وہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی مگر عدنان واپس نہیں آیا تھا۔ آج انہیں رات واپس لاہور جانا تھا۔ ابھی اسے سامان بھی پیک کرنا تھا۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ اکتا گئی تھی اور اٹھ کر اس طرف چل پڑی جس طرف عدنان اور جہانگیر کے ساتھ گیا تھا۔ ابھی تک وہ تھوڑی ہی فاصلے پر گئی تھی کہ اسے دور سے جہانگیر دوڑتا ہوا نظر آیا اور عروج گھبرا گئی۔ ایک انجان سا وہ اس کے دل میں آیا تھا کیونکہ جہانگیر کے دوڑنے کا انداز ایسا تھا جیسے کچھ ہو گیا ہو۔ وہ بوکھلا کر بہت ہی دور چلی گئی اور اس کے قریب پہنچا جہانگیر۔ پہنچتے ہی جہانگیر نے تو اس سے کہا کہ عروج، وہ عدنان
وہ عدنان کو کیا ہوا ہے؟ عدنان کو کہاں ہے؟ عدنان، عروج مدہوش لہجے میں بولے۔ اس کے حواس بگڑ رہے تھے۔ وہ بہت ہی تصویریں بناتے پہاڑ سے گر گیا ہے۔ کیا عروج کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا؟ اگلے ہی لمحے وہ اس طرف دوڑی جس طرف جہانگیر نے اشارہ کیا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس جگہ پر پہنچ کر عروج نے کھائی میں جھانکا، پھر وہ دائیں بائیں ہاتھ بنی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ نیچے پہنچ کر جیسے ہی اس کی نظر عدنان کی لاش پر پڑی تو ایک دم اس کا دل سے چیخ اس کے حلق سے نکل گئی۔ عدنان خون میں لت پت اور الٹے منہ پڑا تھا۔ چیخ کر وہ مار مار کر اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ یہ صدمہ عروج کے لیے جان لیوا تھا۔ عدنان کا کیمرہ بھی اس کے قریب پڑا ہوا تھا۔ عروج نے وہ کیمرہ اٹھا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آئی اور عدنان کی لاش لے گئی۔ عروج غم سے نڈھال تھی۔ جہانگیر اسی فلیٹ پر لے کر آیا اور میں نے اسے عدنان کو منع بھی کیا تھا کہ وہ چوٹی پر کھڑا ہو کر تصویریں نہ بنائے۔ جہانگیر نے افسردہ لہجے میں کہا، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ کاش وہ میری بات مان جاتا۔ عروج خاموش رہی۔ یہ کندھوناک صدمہ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پولیس نے بھی اسے ایک حادثہ قرار دیا تھا اور وہ عدنان کی میت لے کر لاہور آ گئی تھی۔ اسی دوران جہانگیر نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تھی، مگر عروج نے اسے سخت سے منع کر دیا کیونکہ اب عدنان زندہ نہیں تھا، لہٰذا اسے اب اپنے ان خط کی بھی پرواہ نہیں تھی جس کے بلبوتے پر وہ اسے بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ ایک مہینہ وہ عدنان کی موت کے غم میں نڈھال رہی، پھر جب وہ سنبھلی تو دفتر جانا شروع کر دیا۔ اب وہ عدنان کی موت کے بعد اس کی دولت کی حقدار تھی۔ ایک دن اسے وہ کیمرہ یاد آ گیا جس سے اس کے پتی نے آخری تصویریں بنائی تھی۔ اس نے اس کیمرے سے فلم نکالی اور لیبارٹری میں تصویریں لے لی اور وہ دھو لگی۔ وہ کل 12 تصویریں تھیں۔ جب وہ تصویریں دھو چکی تو وہ ان تصویروں کو دیکھنے لگی جو اس کے مرحوم پتی کی آخری نشانی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ نہایت خوبصورتی کے ساتھ تصویریں بنائی گئی تھی۔ اچانک ایک تصویر دیکھتے ہوئے وہ اچھل پڑی اور وہ تصویر جہانگیر کی تھی۔ اس میں جہانگیر جھک کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ تصویر بالکل فوکس تھی۔ اس نے تصویر میں وہی کپڑے پہنے تھے جس دن اسلام آباد میں اس کے پتی عدنان پہاڑ میں کھائی میں گر گیا تھا۔ اس دن بھی جہانگیر نے تصویریں والے کپڑے پہنے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں جہانگیر نے تو اس کے پتی عدنان کو دھکا نہیں دیا تھا، کیونکہ تصویر ایسے ہی بنی ہوئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے تصویر بنانے والا نیچے موجود ہو۔ تصویر میں جہانگیر کے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی، جس کا چہرہ چٹان کی سخت رہا تھا۔ ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی میرے، مگر وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ جہانگیر نے اسے دھکا جان بوجھ کر دیا تھا کہ عدنان اتفاق طور پر گر گیا تھا۔ پولیس اسے اتفاق حادثہ قرار دے چکی تھی، مگر جہانگیر کی تصویریں دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ جہانگیر نے کسی مقصد کے تحت ہی عدنان کو مارا تھا۔ جہانگیر کے خلاف نفرت کی ایک چنگاری اس کے وجود میں بھڑکی۔ اس کے دماغ میں ایک لاوا پک رہا تھا۔ اسے جہانگیر پر بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ شام کو وہ تصویر اور نیگیٹو لے کر اپنے فلیٹ پر پہنچ رہی تھی کہ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عروج نے ریسیو کیا اور گمبھیر لہجے کا کہا، ہیلو۔ دوسری طرف جہانگیر تھا۔ عروج، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا تم اس وقت میرے فلیٹ میں آ سکتے ہو؟ خیریت ہو؟ جہانگیر نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، بس تم سے ایک مشورہ کرنا تھا۔ کیسا مشورہ؟ عدنان نے جو جائیداد چھوڑی ہے اس کے بارے میں مشورہ کرنا ہے۔ اوکے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور فون ریسیو کر عروج کے چہرے پر گمبھیر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنے مرحوم پتی کی المناک موت کو جہانگیر کا انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ تب ممکن تھا جب جہانگیر کو اپنی محبت بھری باتوں میں پھنسائے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہی جہانگیر اس کے فلیٹ میں پہنچ گیا تھا۔ عروج نے اس کا خوشگوار موڈ میں استقبال کیا۔ سرشار ہوتا جا رہا تھا۔ عروج اسے اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ عروج میں حیرت سے دیکھا کہ تمہارے انداز میں ایک دم تبدیل۔ وہ حیرت کے ملے جلے لہجے میں بولا تھا، جہانگیر، اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی ہو۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، آخر کب تک تنہا رہ سکتی ہو؟ کسی نہ کسی سہارے کی تو ضرورت تو مجھے پڑے گی ہی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب تمہارے سے
शादी कर लूं। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ, उरूज ने अजीब से लहजे में कहा। आखिर इतनी सारी दौलत का मैं अकेले क्या करूँगी? मैं चाहती हूँ कि ये सारी दौलत तुम्हारे हवाले कर दूँ। मगर क्या जहांगीर ने पहले ही बदला? उसकी खुशी थी इतनी थी कि मगर उरूज एक लम्हे के लिए रुकी, फिर कांपते हुए बोली, तुम्हारी मौत के बाद अगले ही लम्हे। उरूज ने पलक झपक से पहले रिवॉल्वर निकाल कर जहांगीर पर तान ली। जहांगीर हवास भागता हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल लाल होने लगा था, आंखों में मौत के साए लहराने लगे थे। वे शोरेदगी से बोला, ये क्या कर रही है? मजाक है। उरूज, इसे हटा लो, ये चल जाएगी। मजाक मत करो, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है तो फिर क्या सच है? उरूज तस्वीरें दिखाते हुए किसी नागिन की तरह फंक मार रही थी। उसने मेज पर से तस्वीरें उठाई और उसके मुंह पर दे मारी। जब जहांगीर ने तस्वीरें देखी तो अगली लम्हे उसके चेहरे पर कई रंग आ गए थे और वे थूक निकालते हुए बोला, ये तस्वीरें तो मेरी है। तुमने यदनान को मारा है, तुम्हें उसके कातिल हो। रोज फंका में आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया है, मेरी हंसती बसती जिंदगी तबाह कर दी है। क्यों? बोलो, क्या तुमने ऐसा क्या बिगाड़ा था? अदनान ने तुम्हारा। उरूज गुस्से से चीखते हुए बोली। उरूज, मेरी बात तो सुनो, जहांगीर ने आगे बढ़ते हुए कहा। खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। उरूज दाढ़ी थी। उरूज बहुत ही गुस्से में थी। इससे बेतशार के उरूज ट्रिगर दबाती, उसी वक्त जहांगीर ने और भी मनोद के उसके रिवॉल्वर हाथ से झपट मारा। रिवॉल्वर उरूज के हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। उरूज हलक के बिल्कुल चीखी। हलक के बल चीखी। जहांगीर ने उरूज को पकड़ लिया और वहशतजंद लहजे में बोला, मुझे पहले ही खत पता था कि तुम यकीनन चाल चल रही हो। हाँ उरूज, मैंने ही अदनान को पहाड़ से धक्का दिया था। मैंने ही उसे मारा है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था ताकि मैं तुम्हारी दौलत हासिल कर सकूं। उरूज की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। उसके चेहरे पर जर्दी ठंड हो गई थी। फिर जहांगीर ने उसे छोड़कर अपनी तस्वीर उठाई और उसे टुकड़ों टुकड़े करने लगा। अचानक हवास भागता उरूज का हाथ गुलदान से टकरा गया और उसके गुलदान उठा लिया। जहांगीर उसके करीब आने लगा। उरूज सख्त होश में थी। तुम्हारा जिंदा रहने मेरे लिए खतरनाक है उरूज, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। उसने उरूज की गर्दन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उरूज ने पुलिस की तरफ छुपाए हुए गुलदान को उसके सर पर दे मारा। जहांगीर के हलक से दिल सोच चीख निकली थी और वह सर पकड़कर बैठ गया था। उसके सर से खून जारी था। उरूज अपना रिवॉल्वर तलाश करने लगी, मगर ना जाने उसका रिवॉल्वर कहाँ गुम हो गया था। जहांगीर के सर से खून निकलने की वजह से वे बेहोश होने लगा था। उरूज के कमरे में दम घुट रहा था। वह कमरे से निकलकर बालकनी में आ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसका ख्याल था कि जहांगीर मर चुका है, मगर अचानक उसने जहांगीर को देखा जो तेजी से चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ता रहा था। उसी वक्त वो उरूज खौफ ज्यादा होकर एक तरफ हो गई और जहांगीर अपनी कोशिश में दौड़ता हुआ बालकनी के लगे जंगले में से टकराया और अगले ही लम्हे में उछलता हुआ दूसरी तरफ 3 मंजिल इमारत से नीचे गिर गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और वह मर चुका था। उरूज मुस्लिम होकर बालकनी में ही बैठ गई और बेख्तियार रोने लगी। उरूज को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बोझ उसके दिमाग पर उतर गया हो और बिलखिरिया कामयाब हो गई हो। और जहांगीर ने नीलो मराम अपने कंधोनाक अंजाम को पहुंच गया था, मगर उरूज गर्भ में मुब्तला हो गई थी। उसे अपने मरहूम पति अदनान की बहुत ही ज्यादा कमी महसूस हो रही थी। धन्यवाद दोस्तों।